بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے ہیں۔ تم وہی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندھی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھو خدیجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی باندھی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے ان سے پہلے ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت۔ اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں پہلے لقب ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں بہت سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی تعبیر حیرت انگیز تعبیر ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے تھے، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا۔
حاصل کیا ہے، اس لیے وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ و بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ ابوبکر سب سے پہلے رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک ابوبکر صدیق اور دوسرا عمر رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی تھی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے، جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا کہ اگر تم اپنے خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ